بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم. اما بعد، حاضرین کرام، سامعین اعظام، اس نشست کا موضوع ہے قرآن کریم کی صداقت، اس کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کی سچائی کی بہت سی دلیلیں ہیں، اس کے کلام الہی ہونے کی بہت سی شہادتیں ہیں. قرآن نے جو اثر کیا اور قرآن کے ذریعے سے جو ایک بہت بڑی دنیا کو ہدایت ہوئی، وہ خود اس کے کلام الہی ہونے کی شہادت ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس سے اتنے لوگوں کو ہدایت ہوئی ہو، اتنا سیدھا راستہ ملا ہو، اتنا قرآن کریم سننے والے اور پڑھنے والوں کو ملا. کروڑوں انسان قرآن کریم سن کر ہدایت پا گئے. یہ خود کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. کون دنیا میں ایسی کتاب ہے؟ کسی بڑے سے بڑے سیاستداں، کسی بڑے سے بڑے حکمراں، کسی بڑے سے بڑے ملک کے سربراہ، کسی بڑی سے بڑی انجمن نے کوئی کتاب لکھی ہو اور اس سے کروڑوں انسانوں کو ہدایت ملی ہو اور اس کو پڑھ کر لوگوں کے دل و دماغ پاک ہوئے ہوں. تو قرآن کریم کی جو تاثیر ہے وہ خود قرآن کریم کی کتاب الہی ہونے کی دلیل ہے. جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا جادو ہے اور قرآن کریم کے الفاظ میں کتنی گہرائی ہے، اور اس کی نوک پلک پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس کی نوک پلک اتنی صحیح ہے کہ اس کی ایک حرف پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ چند لوگ اگر اس میں عیب نکالنا چاہیں تو نکال نہ سکیں. یہ خود قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے کی دلیل ہے. قرآن نے جو چیلنج کیا، کسی کتاب نے چیلنج نہیں کیا. قرآن نے چیلنج کیا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ اگر کسی کو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب لکھ کر لے آئے. اور ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نہیں اور ایک قوم نہیں، تمام جنات و تمام انسان قرآن کا جواب لکھ کر لے آئیں اگر ان میں ہمت ہو. نہیں لا سکے، پھر قرآن نے کہا اچھا چلو 10 سورتیں ہی لے آؤ. قرآن میں تو سینکڑوں سورتیں ہیں، 10 سورتیں لے کے آؤ. 10 سورتیں بھی نہیں بنا سکے. پھر قرآن نے کہا اچھا ایک سورت بنا لاؤ. ایک سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو ایک جملہ ہے. سورہ عصر بھی ایک جملہ ہی ہے، سورہ کوثر بھی ایک جملہ ہے. چلو تمام انسانوں کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ ایک والعصر کا جواب لکھ دو، ایک سطر کا. انا اعطیناک الکوثر ایک سطر کا جواب لکھ دو. لیکن سب ایسے خاموش رہے جیسے سب کو سانپ سونکھ گیا. یہ انگریزی دانوں کو چیلنج نہیں کیا، یہ ہندی پڑھنے والوں کو چیلنج نہیں کیا، یہ اردو دانوں کو چیلنج نہیں کیا، عرب کے عربی دانوں کو چیلنج کیا کہ ہم موقع دیتے ہیں، تم عمر بھر میں اس کا جواب لکھ کے لے آؤ ایک سورت کا، اور نہیں لکھ سکے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دنیا میں کسی نے ایسی کتاب لکھی جو پوری دنیا کو چیلنج کرے کہ میری کتاب کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو میری کتاب کا جواب لکھ دے. اچھا چلو پوری کتاب کا جواب نہیں لکھ سکتا، آدھی کتاب کا جواب لکھ دے. آدھی کتاب کا نہیں لکھ سکتا، 1/4 کا جواب دے دے. 1/4 کا نہیں لکھ سکتا، 1/8 کا جواب دے دے. اور پوری دنیا ایسی خاموش بیٹھی رہے کہ جیسے اس کے ہونٹ سی دیے گئے ہیں اور سانپ سوکھ گیا سب کو. دنیا میں کبھی ایسا کسی نے چیلنج نہیں کیا. یہ صرف قرآن ہے جس نے پوری دنیا کو 1500 سال سے چیلنج کر رکھا ہے کہ جس کو اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے اس کی ایک سطر کا جواب لکھ کے لیا. تھک تھک کے ہر قدم پر 2-4 رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائے تو ناچار کیا کریں. تو یہ خود ایک قرآن کریم کی شہادت ہے. تو میں نے یہ کہا کہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے بہت سے ثبوت ہیں، اس کے کلام الہی ہونے کی بہت سی گواہیاں ہیں، اس کے کلام الہی ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں.
ان دلیلوں میں سے ایک نئی چیز آپ کے سامنے آج لائی جا رہی ہے، اس پہ غور کریے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک گواہ ایک شہادت نہیں ہے، اس کا زور بیان، اس کی تاثیر، اس کی ہدایت، اس کا چیلنج، وہ سب اس کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ہے. مگر ایک اور چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم نے جو پیشین گوئی کی، آگے کی بات جو کہی یہ ہونے والا ہے، وہ پیشین گوئی 100% سچی ثابت ہوئی. دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں، جیسے کسی نے کہا کہ دیکھ لو کھلی کتاب ہے قرآن، اور دن کے اجالے میں لوگوں نے کھلی کتاب کو دیکھ لیا اور اس کی پیشین گوئی حرف بحرف صادق آئی. بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے فاتح، پوری دنیا کو جنہوں نے جھکا دیا تھا، انہوں نے پیشین گوئی کی، اور ان حالات میں پیشین گوئی کی جب حالات ان کے موافق تھے، اور ان کی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی. موافق حالات میں پیشین گوئی کی اور پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی. جیسے کمیونسٹوں نے اعلان کیا کہ اب ہمارا جھنڈا جرمنی کے اوپر لہرانے والا ہے اور پورا جرمنی کمیونزم میں داخل ہو جائے گا، لیکن یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی، حالانکہ سیلاب کی طرح سے کمیونزم بہ رہا تھا. نپولین جو یورپ کا بہت بڑا فاتح گزرا ہے، مصر کو اپنے اقتدار میں لے آیا اور میرے کتنے ملکوں کے اوپر اسے چڑھائی کی اور سب کو فتح کیا. یورپ کا مرد آہن یعنی لوہے کا آدمی کہا جاتا تھا اس کو. فتوحات کی وجہ سے، کامیابی کی وجہ سے اس کو اتنا غرور ہو گیا کہ اس نے کہا کہ فتح میری تقدیر بن چکی ہے، میرے مقدر میں فتح کے سوا شکست نہیں لکھی ہے، اور اپنی فوجوں کو لے کر فرانس سے روانہ ہوا. فرانس کا رہنے والا تھا، فرانس سے اپنی فوجیں لے کر روانہ ہوا، اور انگلینڈ اور ہالینڈ اور بیلجیم یہ یورپ کے ملک تھے جن کی فوجوں کی قیادت ایک دوسرا آدمی کر رہا تھا نپولین کے مقابلے میں. 5 دن کے بعد جب نپولین نے دعویٰ کیا کہ فتح میرا مقدر بن چکی اور کوئی مجھے شکست نہیں دے سکتا، 5 دن کے بعد گرفتار کر لیا، شکست ہو گئی، گرفتار کیا گیا اور ایک سمندر کے کنارے پکڑا گیا. چاہتا تھا کہ امریکہ کو جو پانی کا جہاز جا رہا ہے بھیس بدل کر اس میں بیٹھ جائے اور امریکہ میں جا کے پناہ لے لے، مگر انگلینڈ کی فوجوں نے اس کو کنارے پر گرفتار کر لیا اور اس کو ایک جزیرے میں بھیج دیا جہاں 5 سال کے بعد تنہائی کی موت مر گیا. اتنا بڑا جرنیل جس کو اپنے وقت کا سکندر کہا جاتا تھا، موافق حالات میں اس نے پیشین گوئی کی اور اس کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوئی. ہٹلر، اس کے بعد نپولین کے بعد ہٹلر آیا، اس نے ایسی طاقت حاصل کر لی تھی کہ اس نے کہا تقدیر کا میں مالک ہوں، خدا میں ہی ہوں. اور جیسے اس نے کہا چند دن کے بعد خودکشی پر مجبور ہوا. ایسی شکست کھائی کہ جب دیکھا کہ فوجیں آ چکی ہیں میرے سر کے اوپر، روسی فوجوں نے بالکل اس کے سر کے اوپر آ کر کے ڈیرا ڈال دیا ہے، تو پھر اس نے اپنے باڈی گارڈ کو حکم دیا کہ یہ جو پیٹرول رکھا ہوا ہے یہ میرے اوپر چھڑک کر اور مجھے جلا دو تاکہ میرے جسم کو نہ پکڑ سکے، مجھے زندہ قید نہ کر سکے. چنانچہ اس کو جلا دیا گیا اور خودکشی پر مجبور ہوا. یہ ہے موافق حالات میں پیشین گوئی کرنا اور پیشین گوئی کا پورا نہ ہونا. اب آپ غور فرمائیے، یہ ہے آدمیوں کی کہی ہوئی بات، یہ ہے آدمیوں کی پیشین گوئی. اب قرآن کریم کی پیشین گوئی پہ غور کیجئے. قرآن کریم نے ناموافق حالات میں پیشین گوئی کی اور وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے دعوے نبوت سے کچھ سال پہلے 2 ملک تھے عرب کے، دائیں بائیں یا پورب و پچھم. ایک رومیوں کا ملک تھا جو نصرانیوں کا تھا، اور ایک ایرانیوں کا ملک تھا جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، بت پرست تھے. آگ کی پوجا کرنا اور مورت کی پوجا کرنا سب بت پرستی ہے. نصرانی خدا کو مانتے تھے لیکن ایرانی خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے. تو ایرانی فتح یاب ہو گئے اور رومی شکست کھا گئے. نصرانی شکست کھا گئے، آگ کی پوجا کرنے والے فتح پا گئے. عرب سے نہ ایران دور تھا اور نہ روم دور تھا،
ایران اور روم کی خبریں عرب میں پہنچی مکے میں، تو مکے کے مشرکین اور بت پرستوں نے کہا کہ جیسے ایران کے بت پرستوں نے رومی خدا پرستوں پر فتح پائی ہے، ایسے ہی ہم بھی تمہارے اوپر فتح پائیں گے. ہم بت پرست ہیں اور تم خدا پرست ہو. دیکھیں تمہاری خدا پرستی کام آئے گی یا ہماری بت پرستی. ایرانی بت پرست تھے، ان کو فتح ہو گئی. نصرانی رومی خدا پرست تھے اور شکست کھا گئے. تو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور مسلمان دعا کرنے لگے کہ اللہ وہ وقت لائے کہ نصرانی فتح پا جائیں. حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے. وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے دعوے نبوت سے کچھ سال پہلے 2 ملک تھے عرب کے، دائیں بائیں یا پورب و پچھم. ایک رومیوں کا ملک تھا جو نصرانیوں کا تھا، اور ایک ایرانیوں کا ملک تھا جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، بت پرست تھے. آگ کی پوجا کرنا اور مورت کی پوجا کرنا سب بت پرستی ہے. نصرانی خدا کو مانتے تھے لیکن ایرانی خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے. تو ایرانی فتح یاب ہو گئے اور رومی شکست کھا گئے. نصرانی شکست کھا گئے، آگ کی پوجا کرنے والے فتح پا گئے. عرب سے نہ ایران دور تھا اور نہ روم دور تھا. ایران اور روم کی خبریں عرب میں پہنچی مکے میں، تو مکے کے مشرکین اور بت پرستوں نے کہا کہ جیسے ایران کے بت پرستوں نے رومی خدا پرستوں پر فتح پائی ہے، ایسے ہی ہم بھی تمہارے اوپر فتح پائیں گے. ہم بت پرست ہیں اور تم خدا پرست ہو. دیکھیں تمہاری خدا پرستی کام آئے گی یا ہماری بت پرستی. ایرانی بت پرست تھے، ان کو فتح ہو گئی. نصرانی رومی خدا پرست تھے اور شکست کھا گئے. مسلمان دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ رومیوں کو فتح ہو اور ہم کو بھی کفار پر کچھ کہنے کا موقع ملے. چنانچہ قرآن کریم میں آیت اتری، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سال کے بعد رومیوں کو فتح حاصل ہوگی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن اہل ایمان کو خوشی حاصل ہوگی. جب اہل کتاب کامیاب ہوں گے اور خدا کی پرستش کرنے والوں کو غلبہ ملے گا تو اہل ایمان کو خوشی ہوگی کہ جیسے وہ اہل کتاب و خدا کے ماننے والے کامیاب ہوئے، ایسے ہی ہم بھی خدا کی پوجا کرنے والے، خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم کو بھی کامیابی ملے گی. یہ آیتیں اتری. حضرت ابو بکر صدیق نے ابی ابن خلف، مکے کا پکا کافر تھا، اس سے بازی لگا لی. 100 اونٹوں کی یا اس سے کم و بیش کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر ایرانی فتح یاب ہو جائیں گے تو ہم تم کو اونٹ دیں گے، اور اگر رومی فتح یاب ہو تو تم ہم کو اونٹ دینا. اتنا پکا ایمان تھا حضرت ابو بکر کا قرآن کریم کی پیشین گوئی پر. 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، رومی شکست کھائے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن قرآن کی پیشین گوئی صادق ہوئی اور 10 سال سے کم عرصے کے اندر رومیوں نے ایرانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ ہے ناموافق حالات میں پیشین گوئی کرنا اور پیشین گوئی کا پورا کرنا. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تھا تو شکست کھائے ہوئے رومیوں کے بارے میں کس کے دل گردے تھے اور کون کہہ سکتا تھا کہ یہ فتح یاب ہوں گے. انت ترید وانا ارید واللہ فعال لما یرید. ہم کچھ کہتے ہیں، تم کچھ کہتے ہو، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. ایک تو یہ پیشین گوئی تھی. اس کے بعد دوسری پیشین گوئی، جب کفار ہنستے تھے کہ یہ اسلام چند دن کا مہمان ہے اور اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، اس وقت اسلام کی مثال ایسی تھی کہ جیسے کوئی درخت ہو اور اندر سے اس کو کیڑے کھا رہے ہوں اور باہر اس کے الاؤ لگایا گیا ہو تاکہ جل جائے، اور اس کے تنے کے اوپر اور اس کی جڑوں کے اوپر تبر چلائے جا رہے ہوں کاٹنے کے لیے. وہی حال اسلام کا تھا کہ منافقوں کی سازشیں اندر سے کام کر رہی تھیں اور قبائل عرب کی تلواریں اس کے خلاف اٹھی ہوئی تھیں اور یہودیوں نے فتنے پھیلا کر اس کے چاروں طرف آگ جلا دی تھی. جو درخت اندر سے کیڑے اس کو کھا رہے ہوں اور اس کے تنے کے اوپر تبر چل رہے ہوں اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ درخت ہرا بھرا رہے گا،
اس درخت میں پھول پتے آئیں گے، اس درخت میں پھل آئیں گے، کسی کے ہمت نہیں. سب حالات اسلام کے خلاف تھے. یہودی سرمایہ لگا ہوا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، منافقین کی سازشیں ہو رہی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، قبائل عرب کی تلواریں چل رہی تھی اسلام کو فنا کرنے کے لیے. ایسے ناموافق حالات میں قرآن کریم نے پیشین گوئی کی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ کا چراغ جل کے رہے گا چاہے ان کافروں کو ناگوار گزرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اس کو بھیجا ہے تاکہ تمام مذہبوں پر اس کو غلبہ ملے چاہے اہل شرک کو ناگوار گزرے. نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادہ سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادہ سے. نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام کا کہنے والے ختم ہو گئے، یہودی سرمایہ فنا ہو گیا، اور قبائل عرب کی نکلی ہوئی تلواریں نیام میں دھری کی دھری رہ گئی، واپس چلی گئی، اور اسلام کا درخت پھلا اور پھولا اور برگ و بار لایا اور پھل لایا. تو یہ ہے اسلام کی قرآن کی ہوئی پیشین گوئی کی صداقت. شعلہ شمع الہی بھی کہیں بجھتا ہے، رہ گیا ہے اپنا سمولے کے بجھانے والے. نقش اسلام نہ آدھا کے مٹانے سے مٹ گئے آپ ہی جتنے تھے مٹانے والے. اگر قرآن کریم کی صداقت کو آپ دیکھیں اس کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں، تو اس کی پیشین گوئیاں جو حرف بحرف صادق ہوئی اور سچی ہوئی، وہ بتا رہی کہ یہ اللہ کی زبان سے پیشین گوئی تھی، اللہ کی طرف سے پیشین گوئی تھی، یہ اللہ کا کلام تھا. صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. اللہ تعالی خدا کا فضل ہے کہ ہم دن کی روشنی کے اندر قرآن جیسی کتاب، کھلی ہوئی کتاب جس میں رات و دن کا فرق نہیں ہے، یہاں اجالا ہی اجالا ہے، یہاں روشنی ہی روشنی ہے، یہاں دن ہی دن ہے، یہاں کوئی تاریکی کا گزر نہیں، یہاں کوئی ایش پیش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب عطا فرمائی. اگر اس کتاب کے بارے میں ہم توجہ کریں اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں تو یہ کتاب ہماری کایا پلٹ کر سکتی ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضرت عمرو بن عاص مصر سے آئے تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ آپ مصر کے حاکم ہیں، حکمراں ہیں، اپنی جگہ پر کس کو بٹھا کے آئے ہیں؟ حج کے موسم میں حضرت عمرو بن عاص مکے میں آئے تو انہوں نے کہا ابن ابزا کو ہم نے اپنی جگہ پر بٹھایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ تو غلام ہیں، یعنی غلام زادے ہیں، تو آپ نے مصر کے اوپر ان کو حکمراں بنا دیا، آپ کو کوئی آزاد و معزز آدمی نہیں ملا تھا. تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ کیا ہوا اگر وہ غلام زادے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاباشی دی اور کہا تم نے سچ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کسی کو اوپر اٹھائے گا اور کسی کو نیچے گرائے گا. جو اس کتاب کو پس پشت ڈال دیں گے، توجہ نہیں کریں گے، وہ نیچے آ جائیں گے، اور جو اس کتاب کو سر پہ رکھیں گے اور سینے سے لگائیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، وہ آگے بڑھ جائیں گے. اسی کو علامہ نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ یہ کتاب حیات ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہے قرآن کا پڑھنے والا اور ایک ہے قرآن کو نظر انداز کرنے والا. قرآن کا پڑھنے والا ایسا ہے کہ جس کو نور مل گیا، قرآن کا پڑھنے والا ایسا ہے جس کو روشنی مل گئی، اور قرآن کو نظر انداز کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیے مار رہا ہے، بھٹک رہا ہے. تو اندھیرے میں بھٹکنے والا
اور اجالے میں چلنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اجالے میں چلنے والا منزل تک پہنچ کر رہے گا اور اندھیرے میں بھٹکنے والا اس کے بارے میں ضمانت نہیں لی جا سکتی کہ وہ منزل تک پہنچ بھی سکتا. اندھیرے میں خطرات ہوتے ہیں، اندھیرے میں منزل تک رسائی کی ضمانت نہیں لی جا سکتی. غور کیجئے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، ایک آیت پر عمل کیا تو ایسا کر کے دکھا دیا کہ جیسے دنیا ان کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دیجیے. یہ ایک آیت تھی. کتنے علماء تھے، کتنے مسلمان تھے جنہوں نے اس آیت کو پڑھا اور ایسا عمل کر کے دکھایا کہ اس تاجر دنیا کے اندر اور اس بددیانت دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ایمانداری اور امانتداری اس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یہ بات مکمل کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.